تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعائیں کرتے رہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، ہم آج غزوہ بدر کا ذکر کریں گے، لیکن آج وہ منظر فلسطین کے اندر بیت المقدس میں جو آج حال ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کی لاشیں اٹھا کر، باپ اپنے چھوٹے بچے کی لاش اٹھا کے مارا مارا پھر رہا ہے اور مسلمانوں کو دہائی دے رہا ہے، صدائیں بلند ہو رہی ہیں چھوٹوں کی، بڑوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، کہ مسلمانوں اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ ہم مشکل میں ہیں، ہمارے پاس میڈیسن نہیں، ہمارے پاس دوائی نہیں، ہمارے پاس جو ہے کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، لیکن قوم یا تو پی ایس ایل دیکھتی رہی، میچ، اور جو ہے یہ کرکٹ کے مزے لیتی رہی، یا پھر آج چینل ہیں جو لوگوں کو جو ہے فحاشی دکھا رہے ہیں اور مختلف قسم کے پروگرام کر کے انجوائے کروایا جا رہا ہے۔ جب غیرت ایمانی دل سے جہاد کا جذبہ اٹھ جاتا ہے تو پھر یہ سارے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ فلسطین کو غلبہ عطا فرمائے، ان کی نصرت، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی غیبی امداد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم جو جو کر سکتے ہیں، جس جس لیول پر کر سکتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روایات میں آتا ہے 17 رمضان المبارک کو اسلام کا پہلا غزوہ بدر جو ہے وقوع پذیر ہوا۔ تو جمعرات کی رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا مبارک چھپر بنا دیا گیا، اور نبی پاک علیہ السلام ساری رات وہاں پر، ایک پوری رات نہیں سوئے، چونکہ جمعہ والا دن 17 رمضان المبارک بن رہا تھا، صحابہ وہاں موجود تھے۔ جمعرات کی رات نبی کریم علیہ السلام ساری رات جاگتے رہے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے اور کچھ صحابہ پہرا دے رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں روتے رہے، بڑا طویل سجدہ کیا، اور ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ بڑا خوبصورت جملہ حدیث میں لکھا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں سجدہ کیا، رو رو کے وہ جگہ جو ہے گیلی ہو گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی دعائیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی التجائیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مدد بھی فرمائی، بارش آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو بھیجا مدد کے لیے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ بہت سارے فرشتے اور ملائکہ آئے، جن کے سروں پر جو ہے پیلے رنگ کی پگڑیاں تھیں، دستاریں پہنی ہوئی تھی، ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ صحابہ نے کم دیکھا، کفار نے بڑا دیکھا۔ کفار نے دیکھا کہ اتنے لوگ ہیں، کیونکہ ان کی مسلمانوں کی تعداد کم تھی 313، اور وہ جو ہے 1000 کی تعداد میں تھے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص ملا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں، تو اس نے کہا مجھے تعداد کا پتہ نہیں ہے۔ فراست نبوی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں یہ کھانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ 9 اور 10، 9 یا 10۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اندازہ لگایا کہ یہ ان کی تعداد 1000 ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح سے تیاری کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو بھیجا، فرشتے پگڑیاں پہن کر ہاتھوں میں تلواریں لے کر آئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے سامنے، کافر ہے، اچانک اس کی گردن جو ہے دور ہو جاتی ہے، مارنے والا نظر نہیں آتا، لیکن اس کی لاش کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بات ٹھیک ہے، کوئی یہ آپ کا وہم اور گمان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، نصرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا صلہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رب تعالیٰ سے مدد مانگی تھی، فرشتے ملائکہ پے در پیر جو ہے آئے اور ان کی مدد کی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بدر کے میدان میں نشانات لگا دیے، فرمایا یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں پہ اس کی لاش تڑپے گی، اس پہ یہاں فلاں کافر کی لاش تڑپے گی۔ نبی پاک نے 70 نشان لگائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بس جہاں جہاں نبی پاک نے نشان لگائے تھے،
1 انچ نہ ادھر ہوئے نہ ادھر ہوئے، وہ لاشیں پڑی تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دی ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس پورے کپڑے نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، ایک ایک جو ہے چادر لیے ہوئے، جسم کے اوپر کرتا نہیں ہے، ہاتھوں میں اسلحہ نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، تلواریں کم ہیں، جو چیزیں جہاد کے لیے جنگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ضروری سامان میسر نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد ہے، دل میں ایمان ہے، اخلاص کی دولت ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صفیں درست کروا رہے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک ہی ایک صحابی کے پیٹ پہ جو ہے کوئی نیزہ یا کوئی تلوار یا کوئی چیز ایسا ماری تاکہ جو ہے صف درست ہو جائے، جنگ کے لیے صفیں تیار کی جاتی۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بدلہ چاہیے، آپ نے میرے پیٹ پہ جو ہے کوئی چیز لگائی ہے تو مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا، میں حاضر ہوں۔ صحابہ کی خواہش تھی کہ ہم بدلہ دے دیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، کہ بدلہ تو میں لینا چاہتا ہوں، لیکن جب آپ نے مجھے وہ چھڑی ماری تو میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم اقدس سے کپڑا ہٹ جائے، پھر میں جو ہے بدلہ لوں۔ صحابہ تڑپ اٹھے، یہ کیسا شخص ہے، کیسا انسان ہے کہ امام الانبیاء، فخر الانبیاء، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین و خاتم النبیین سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تیار ہو گئے۔ یہ ہمیں اس سے بڑا سبق ملتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ کسی سے کچھ وہ کرتے ہیں تو دنیا میں ہی اس سے بدلہ دے دیں، اس سے معافی مانگ لیں۔ قیامت کے دن جو ہے بڑی مشکل میں انسان پھنس جاتا ہے۔ کسی کا حق کھاتے ہیں تو روایات میں آتا ہے 3 پیسے اگر کسی کے آپ نے کھا لیے، فرمایا 700 مقبول نمازیں تمہاری پڑھی ہوئی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہیں، وہ اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کے تم نے 3 پیسے دینے تھے، جنہوں نے لاکھوں روپے ہڑپ کیے، ہزاروں اور کروڑوں روپے، زمینیں اور بہت سارے حسابوں میں گھپلے کیے ہیں، وہ تیار ہو جائیں۔ تسبیح بھی چلتی رہی، نماز بھی چلتی رہی، قرآن بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھپلے بھی ہیں، لوگوں کا حق بھی کھایا ہے، پلاٹوں پہ قبضے بھی کیے ہیں۔ تو قیامت کے لیے انتظار کریں، تیار ہو جائیں، آپ کی ساری چیزیں جو ہیں یہ متبادل ان لوگوں کو دے جائیں گی جن پر تم نے قبضے کیے ہیں، جو مظلوم ہیں، جن پر ظلم کیا گیا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو غزوہ بدر پکار پکار کے کہہ رہا ہے اس سے معافی مانگ لی جائے، اس کو اس کا حق واپس دیا جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام تیار ہو گئے، کرتا مبارک بھی اتار دیا، صحابہ رو پڑے۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک خوبصورت کرتا اتارا، وہ صحابی نبی پاک علیہ السلام کے جسم سے چمٹ گئے اور بوسوں کی بارش کر دی، بوسے دینے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کیا، یا سواد کیا ہے آپ کو، آپ نے بدلہ لینا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے دیکھ رہا ہوں میدان جنگ ہے، میری زندگی کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کے جسم اقدس پہ بوسہ دوں، لیکن کبھی موقع نہیں ملا۔ آج ہو سکتا ہے صف میں کھڑا ہوں، میری زندگی کا آخری دن ہو، لیکن میرے دل میں تمنا رہ جائے۔ تو یا رسول اللہ، غلام کی کیا جرأت ہوتی ہے اپنے آقا سے ایسی بات کرے، اپنے سپہ سالار سے ایسا وہ کرے، مالک کے سامنے نوکر کی کیا جرأت ہے، ایک امتی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نبی سے ایسی بات کرے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ تمنا و خواہش تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے اور سینے سے لگا لیا۔ تو غزوہ بدر جو ہے اس میں بڑے واقعات، بڑے خوبصورت واقعات، اسلام کے جو ہے ابو جہل کو، وہ جو فرعون تھا اس امت کا، جو بہت بڑا ضدی انسان تھا، احمق اور نادان تھا، دشمنی کی کوئی کسر اس نے نہ چھوڑی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے لیے جتنے راستے اس نے روکے شاید کسی نے روکے ہو، ہر موقع پر دیوار کھڑی کی، ہر طرح سے ستایا، ظلم کیا، تکلیفیں دی، پھر اور لوگ ساتھ ملتے گئے، لیکن وہ اسی جنگ کے اندر اس کا صرف اس کی آنکھیں نظر آتی، لوہے کا لباس پہنا ہوا لڑنے کے لیے آیا، تو 2 چھوٹے بچوں نے اس کے ٹکڑے کیے، مارا، زخمی ہوا،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بڑے پیارے صحابی ہیں، خوبصورت صحابی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اب بتاؤ اسلام سچا ہے؟ اسلام نے بدلہ لے لیا ہے؟ ساری زندگی تو نے بکواس کی ہے، اب دیکھو اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے دکھ ہے کہ میں سردار تھا، مجھے کوئی پہلوان مارتا تو مجھے تکلیف نہ ہوتی، مجھے دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجھے مارا ہے۔ جب اللہ بدلہ لیتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر بھی اس نے کہا کہ میری گردن تھوڑی سی نیچے کر کے اتارنا، تاکہ اس کے بعد بھی پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے۔ نبی پاک نے اس موقع پر فرمایا کہ میری امت کا فرعون ہے۔ فرعون بھی جب دریا میں غرق ہونے لگا تھا، اس نے اس وقت کہہ دیا تھا آمنت بربی موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ تکلیف دیکھ کر، غرق ہونے کو پانی دیکھ کر جو ہے، اور اپنی موت سامنے دیکھ کر اس نے کہا کہ میں ایمان لایا۔ لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا جب آپ پر جو ہے ایسی کیفیت حاضر ہو جائے۔ لیکن اس بدبخت نے دیکھا کہ اب میں ختم ہو رہا ہوں، لیکن اس کو پھر بھی فکر تھی تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس کی گردن اونچی ہے۔ ایسا یہ فرعون تھا۔ اس کا انجام بھی غزوہ بدر کے اندر جو ہے، پہلے غزوہ کے اندر مسلمانوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جن کو تھپڑ مارتا تھا، جن کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتا تھا، وہ صحابہ اٹھا کر اس کی گردن نبی پاک کے قدموں میں پھینک دی۔ یہ وہ بدبخت ہے جنہوں نے آپ کو بڑی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ اسی غزوہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پرجوش تھے۔ صحابہ کرام نے ہر طرح کی قربانی دی، جانیں قربان تک کر دی۔ جب جانے لگے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نبی پاک علیہ السلام کے داماد ذوالنورین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی اور آپ کی زوجہ بیمار ہیں، حضرت رقیہ، اس کی تیمارداری کے لیے آپ یہاں رک جائیں، ٹھہر جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ پہلا غزوہ ہے، میں محروم ہو جاؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، ان کا خیال رکھو، میں محمد وعدہ کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اس غزوے کا ثواب ملے گا، ساری برکتیں رحمتیں تجھے نصیب ہوگی، میں نے تمہیں کہہ دیا۔ تو حضرت عثمان نبی پاک کے صحابہ، نبی پاک کے غلام تھے اور ان کی اطاعت کرتے تھے، اتباع کرتے تھے۔ حضرت عثمان ٹھہر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور کفار کو شکست فاش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ واپسی پر مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے جو حضرت اسامہ بن زید نبی پاک سے ملے اور بتایا کہ آپ کی بیٹی، پوچھا آپ نے کہ میری بیٹی رقیہ کا کیا حال ہے، بتایا گیا کہ حضور وہ بیمار رہیں، پھر وہ وصال فرما گئی۔ ابھی بھی وہ قبرستان جنت البقیع میں ہے، حضرت عثمان بھی قبرستان میں ہیں، ان کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیں، بیٹی بیمار ہے، جہاد کو ترک نہ کیا، بیٹی دنیا سے چلی گئی، باپ نے جہاد نہیں چھوڑا، بیٹی کفن میں لپٹی گئی، دفن ہو گئی، لیکن جہاد کو ترک نہیں کیا۔ آج فلسطین میں بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہوا جا رہا، لیکن ہم تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ بطور انسانیت دنیا کے ہر انسان کو اس کا دکھ ہونا چاہیے، اور جہاں تک کہ ہیلپ ہو سکتی ہے ہیلپ کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر نہیں گئے، مسجد میں نہیں گئے، سیدھا جنت البقیع گئے، تو اسی وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ صحابہ نے کہا حضور ابھی ابھی مٹی ڈالی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو چہرہ دکھا دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا اب چہرہ چھپ گیا ہے، اب قیامت کے دن میری بیٹی سے ملاقات ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ کی شہزادی آپ کا چہرہ صاف کر رہی تھی، چھوٹی بیٹی آپ کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور صاف کر رہی تھی اور آنسو صاف کر رہی تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے اسلام کے لیے، بانی اسلام نے اور صحابہ نے اپنا خون، اپنی جانیں، اپنی زندگیاں قربان کر دی ہیں، اور اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ پاکستان اور اسلام ہمیں مفت میں ملا ہے۔ اگر
اسلام اور پاکستان پہ ہمارا خرچہ ہوتا تو پھر ہمیں احساس بھی ہوتا۔ آج ہم نے نہ اسلام کی عزت کی ہے نہ پاکستان کی عزت کی ہے، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو ہے ہم اسلام کو بھی وہ اہمیت نہیں دیتے اور وہ پاکستان کو بھی وہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو 17 رمضان المبارک غزوہ بدر اسلام کا پہلا غزوہ، حق و باطل کا فرق کیا گیا، دنیا کو پتہ چلا، اسلام کو عروج ملا، اللہ کی مدد اتری، فرشتے اور ملائکہ جو ہے زمین پر آئے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم اسلام کے فالوور ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان موجود ہیں۔ تو وہ اہل بدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا، بخشش کا، اپنی رضا کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ صحابہ جنتی ہیں جنہوں نے قربانیاں دی۔ اہل بدر ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بدر کے درجات کو بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت سے ہمکنار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد نصیب فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان دکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔